بابا 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 اے میرے بابا اے میرے بابا 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 اے میرے بابا اے میرے بابا زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ بابا نہ جائیے زینب نے دی صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بفاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالو کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال درود محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ تاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحتی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم اہو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ تاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و یا صاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء اللہم صلی علی
محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا بطوح يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا
فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرا پائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی خاک پہ ہائے سو جائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرنا پائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی یاد بابا میں رونے نہ دے گا ایک پل کو بھی سونے نہ دے گا یاد بابا میں رونے نہ دے گا ایک پل کو بھی سونے نہ دے گا شمر سے سیلیاں کھائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کا پائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی کان زخمی ہے زخمی ہے چہرہ ہے قیامت کا ہر سو اندھیرا کان زخمی ہے زخمی ہے چہرہ ہے قیامت کا ہر سو اندھیرا موت ہاتھوں کو پھیلائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرا پائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی خاک زندان پہ بیٹھی حزینہ یاد کرتی ہے بابا
سینہ کیا اندھیروں میں مر جائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کا نام پائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی اور محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد باپ کی موت کا غم کیسے بلایا جائے باپ کی موت کا غم کیسے بھلایا جائے مرہم میں کرب بلا دل پہ لگایا جائے مرہم میں کرب بلا دل پہ لگایا جائے اور اس سے بہتر نہیں مرحوم کو ایصال ثواب اس سے بہتر نہیں مرحوم کو ایصال ثواب صرف فرش غم شبیر بچھایا جائے صرف فرش غم شبیر بچھایا جائے باپ کی موت کا غم کیسے بھلایا جائے درود محمد وآل محمد مومنین کرام اسی حوالے سے ایک غلام کی انتقال ہوا ہے ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے جو آئے کے مقابل بنے وہ شمر و اور جسے یہ چاہے علیہ السلام ہو جائے جسے یہ چاہے علیہ السلام ہو وہاں کی ماٹی بھی ہوتی
قیام ہو جائے، میرے حسین کا جس جا قیام ہو جائے، کرے کسی کی اگر پرورش ابو طالب، حاصل شیر کہ کرے کسی کی اگر پرورش ابو طالب، تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے، تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے، کہ حلال کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں، اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے، اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے، او بلا لے روزے پہ اپنے بھی مجھ کو اے مولا، کہ زائرین میں میرا بھی نام ہو جائے، بلا لے روزے پہ اپنے بھی مجھ کو اے مولا، کہ زائرین میں میرا بھی نام ہو جائے، کہ زائرین میں میرا بھی نام ہو جائے، یوں ہی سناتا رہے مدحت حسین سہیل، یوں ہی سناتا رہے مدحت حسین سہیل، یہ زندگی یوں ہی ایسے تمام ہو جائے، یہ زندگی اسی طرح تمام ہو جائے، وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے، میرے حسین کا جو بھی غلام ہو۔ مومنین کرام جو کچھ میں نے پڑھا ہے اپنے عزیز دوست
دوست عبداللہ کی عطیہ کر رہا ہوں، مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سال مجلس ہے، اسی سلسلے میں ایک سوچ پہ خدمت ہے. سلامی یاد آئے ملک بقا نہیں ملتا، سلام یاد آئے ملک بقا نہیں ملتا، مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا، کہاں تلاش کریں تم کو اے عدم والو، کہاں تلاش کریں تم کو اے عدم والو، گئے کہاں کے کوئی نقش پا نہیں ملتا، گئے کہاں کے کوئی نقش پا نہیں ملتا، سلام جا گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک دعائیہ سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. دل سے غم حسین نہ حکم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ حکم خدا کرے، لے جاؤں میں لہد میں یہی غم خدا کرے، دل سے غم حسین. حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین،
جب وقت نکلے میرا دم خدا کرے دل سے غم حسین، ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا، ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا، ہر غم میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے دل سے غم حسین، سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے، سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے، ہر دکھ میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے دل سے غم حسین، ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام، ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام، ہر زخم دل کا ہوں یہی مرہم خدا کرے دل سے غم حسین، پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا، پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا، سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے دل سے غم حسین، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لائیں،
ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں عباس ہو نہر پہ برہم خدا کرے دل سے غم حسین بھائی نے جیسے بہن کے آگے تھا توڑا زن بھائی نے آگے بہن کے توڑا تھا جیسے غم بھائی نے آگے بہن کے توڑا تھا جیسے دم کوئی بہن نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے غم حسین اکبر پلٹ کے آئے یہ سغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے یہ سغرا کی تھی دعا بھائی بہن وطن میں ہوں باہم خدا کرے دل سے غم حسین نہ حکم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمشركين والعاصين والجنة للمؤمنين والموحدين ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النظير السراج المنير المنصور المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد
أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين غر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. ناظرین گرامی، یہ مجلس عزا ایک مرحوم و مغفور باپ کی ایصال ثواب کے لیے بارگاہ حضرت علی ابن ابی طالب مسقط سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اور آپ خدا کے مہمان ہیں. سفرے رحمت پروردگار ہم تمام کے لیے بچھایا گیا ہے تاکہ ہم اس کی رحمت کے سائے میں، اس کے دسترخوان سے ہدایت، توفیق، سعادت اور کرامت کی غذا اپنی روح کو دیں، اور وہ روحیں کہ جو خواہشات کی رو میں مریض ہو چکی ہیں، وہ مزاج کہ جو اس رنگینی دنیا کی وجہ سے مقدر ہو چکے ہیں، غذائے رحمت الہی سے ہم ان کو شفا دے سکیں. ماہ مبارک ہر انسان کے لیے خداوند عالم کی وہ رحمت ہے کہ انسان چاہے تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے. خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار اس ماہ رحمت کی برکتیں حاصل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے. قبل اس کے کہ آیت مبارکہ کے ذیل میں چند معروضات، چند اقوال اہل بیت علیہم السلام آپ تک پہنچائے جائیں. میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم عبداللہ ابن احمد علی کی روح پرفتوح کو اصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. الہی وبعث ثوابها الى عبداللہ بن احمد علی بحق محمد وآلہ الطاہرین. ناظرین گرامی، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس مجلس عزا جو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، عنوان سخن قرار دیا ہے خداوند عالم کا وہ کلام ہے کہ جو حقیقت اور حقانیت پر مبنی ہے، جو ہر وقت نوع انسانی کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ہمیشہ ہدایت انسانی کا سامان فراہم کرتا ہے. ہنر انسان کا یہ ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے اور بھیجے ہوئے نظام سے اپنی روح کو اپنی سعادت کے لیے کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ مبارک ہے وہ ذات اور کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری مملکت، سلطنت اور حکومت ہے. اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب فقرہ کہ جو نوع انسانی کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے، هو الذی خلق الموت والحیاة، یہ پروردگار وہی ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے.
یعنی اگر زندگی دی ہے تو وہ خداوند عالم کی نعمت ہے، اور جو موت ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگی۔ لیکن یہ موت اور حیات کا نظام اس وجہ سے ہے تاکہ وہ انسان کو پرکھے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد جانوروں کی طرح کھانے پینے اور زندگی صرف و صرف گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو حیات اور موت دی گئی ہے اس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ یعنی زندگی بھی آزمائش کے لیے ہے اور موت بھی آزمائش ہی کا وسیلہ ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے بندے کو دی ہے اس میں احسن عمل کس نے انجام دیا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں تقصیر عمل اور عمل کی زیادتی کوئی معیار نہیں رکھتی۔ ایک انسان سجدوں پر سجدے کرتا چلا جائے، ایک انسان خدا کی عبادت پر عبادت کرتا چلا جائے، لیکن اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہو، اس کے اندر حسن نہ پایا جاتا ہو، تو یہ اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں حسن عمل کون انجام دے رہا ہے، تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، موت برحق ہے، موت سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ دعائے مبارکہ کمیل میں ایک جملہ ملتا ہے کیا کہ پروردگار ہم موت سے کیسے فرار کر سکیں، اس لیے کہ موت وہ ہے کہ جو ہر انسان کو آنی ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک حقیقت ہے موت، اس حقیقت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کوئی پروف نہیں مانگتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس دنیا میں خداوند عالم کی توحید کا انکار کرنے والے بے پناہ مل جائیں گے، پیغمبر کی رسالت کے منکر افراد کی تعداد آپ کو بہت نظر آئے گی، امامت کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ افراد تو وہ ہیں کہ جو قیامت کو نہیں مانتے۔ تو اصول دین میں بہت سارے افراد نہ توحید کو مانتے ہیں، یگانگی پروردگار کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، امامت کے قائل نہیں ہیں، بعض افراد خدا کی عدالت کو نہیں مانتے، بعض افراد قیامت کے وجود کے منکر ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس کا اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا، اور اس حقیقت کا نام ہے موت۔ موت کے لیے کوئی پروف نہیں مانگتا۔ توحید کے لیے بہت سارے افراد دلیلیں مانگنے والے مل جائیں گے، نبوت کے لیے بہت سارے افراد پروف مانگنے کے لیے کہ دلائل عقلی کیا ہیں، دلائل نقلی کیا ہیں، بہت سارے افراد دلائل کے طلبگار ہم کو نظر آئیں گے۔ قیامت کے سلسلے میں بھی یہی مرحلہ ہے۔ علم کلام میں ایک معرکۃ الآراء بحث ہے قیامت کے سلسلے میں۔ آپ کو ان موضوعات پر دلیلیں مانگنے والے، ان کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کی حقیقت کے لیے کوئی آدمی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ صرف اور صرف ایک جنازہ کافی ہوتا ہے یقین موت کے لیے، ایک میت کافی ہوتی ہے ثبوت مرگ کے لیے۔ کوئی آدمی موت کے اوپر دلیلیں نہیں مانگتا، کیوں؟ اس لیے کہ موت ایک وہ حقیقت ہے جو عام زندگی میں ہم کو نظر آتی ہے، کہ ایک چلتا پھرتا انسان جو ہمارے ساتھ میں، ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مردہ پڑا ہے، اور وہ نہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے ماننے والے، اس کے رشتہ دار افراد مسلمان ہیں تو اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اسے نظر آتش کر دیتے ہیں۔ تو موت وہ حقیقت ہے جس کو انسان ہر روز دیکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی موت کے لیے دلیل نہیں مانگتا، کوئی آدمی موت کے لیے کوئی پروف نہیں مانگتا، تو موت وہ حقیقت ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، جب موت کا کوئی منکر نہیں ہے، موت کا کوئی آدمی انکار نہیں کرتا، تو سوال یہ ہے کہ وہ قرآن کی جو ہدایت انسانی کے لیے آیا ہے، یہ ماہ صیام، یہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کیوں آیا؟ قرآن آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، حقائق کائنات کو روشن کرتا ہے، حقائق کائنات کو انسان کے لیے بیان کرتا ہے، اور فلسفہ نزول قرآن بھی قرآن نے پیغمبر ختم مرتبت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس،
کہ اے پیغمبر، یہ قرآن ہم نے آپ کے لیے اس وجہ سے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح کریں، اس کو بیان کریں، اس کو آشکار کریں، اس کی وضاحت کریں۔ سوال یہ ہے کہ جب موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اتنی آیتیں موت کے سلسلے میں کیوں ہیں کہ جہاں صداقت انسانیت کا معیار موت کو قرار دیا گیا ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ جب یہ ایسی نافراموش حقیقت ہے موت، تو انسان اس سے بھاگتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حقیقت اتنی آشکار ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں اتنی زیادہ آیتیں کیوں ہیں، اتنی زیادہ روایتیں کیوں ہیں کہ انسان پوچھنے والا پوچھتا کچھ اور ہے اور گھما پھرا کر کے اسے موت کے عنوان اور موت کے ٹاپک پر لایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے، ایک چھوٹی سی داستان کی جو بہت ہی سبق آموز ہے اور تذکر، یاد آوری موت کے لیے انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ سوال یہی ہے، ذرا سا آپ میرے ساتھ ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہاں وہاں انسان ڈسٹرب ہو جائے، لیکن اس بات کو سمجھنے اور سننے کی کوشش کیجئے کہ جب حقیقت موت سے کوئی انکار نہیں کرتا تو پھر ثبوت موت کے لیے اتنی آیتیں کیوں ہیں، اتنی روایات کیوں ہیں، اتنی داستانیں اور واقعات کیوں ہیں کہ جہاں پوچھنے والا پوچھتا کچھ اور ہے لیکن اسے گھما پھرا کر کے موت کے موضوع پر لایا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ گرچہ موت کو یاد رکھنے کے اپنے خود فوائد ہیں، اس کے اثرات ہیں، خود انسان کی زندگی میں یقین موت، یاد موت کے اثرات رونما نظر آتے ہیں ہم کو۔ ایک شخص نے امام معصوم سے سوال کیا کہ بتائیے، ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ اگر اللہ رازق ہے، اللہ ہر بندے کو رزق پہنچاتا ہے، وہ ہر بندے کے رزق کا ضامن ہے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ ایک ایسا شخص کہ جو ایسے حجرے میں، ایسے کمرے میں بند ہو کہ نہ وہاں پر کسی کے آنے کا امکان ہو، نہ وہاں سے کسی کے جانے کا امکان ہو، دروازہ بند کر دیا گیا ہو، کھڑکیاں چن دی گئی ہوں، نہ کسی کے آنے کا امکان ہے، نہ کسی کے جانے کا امکان ہے، اگر اللہ رازق ہے تو اس طریقے کے مقید بندے کا رزق کہاں سے آئے گا؟ آپ نے غور فرمایا، رزاقیت خدا بند متعال کی دلیل مانگی جا رہی ہے امام سے کہ اگر اللہ رازق ہے تو اس سچویشن میں مبتلا بندے کا رزق کدھر سے آئے گا؟ تو حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رزق ادھر ہی سے آئے گا جدھر سے ملک الموت آئے گا۔ سوال رزاقیت خداوند متعال کا ہے لیکن اسے لایا جا رہا ہے موت کے عنوان پر۔ عزیزان گرامی، ایک سوال کا جواب کہ جب حقیقت مرگ سے، حقیقت موت سے کوئی آدمی انکار نہیں کرتا تو اتنی آیتیں کیوں ہیں، اتنی روایتیں کیوں ہیں؟ سوال یہی ہے کہ یہ آیتیں، یہ روایتیں، یہ واقعات، یہ داستان اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان موت سے ڈر جائے، موت سے گھبرا جائے۔ موت انتہائی بشریت کا نام نہیں ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو آغاز حیات نو ہے کہ جہاں کے اوپر ایک نئی زندگی انسان شروع کرتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ اتنی ساری جو روایات ہیں، یہ آیات ہیں، یہ اس وجہ سے تاکہ انسان موت سے خوف نہ کرے بلکہ ایک نئی زندگی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث کے ذیل میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، کبھی تم نے غور کیا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پیدا ہو رہا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ کہ جو شکم مادر سے باہر آ رہا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، تو وہ روتا ہے۔ جس کو وہ موت سمجھتا ہے وہ زندگی ہے، اور جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، اور جس کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، کیا وہ
تداون پیدا کر رہی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ رہنے کے لیے انسان آ رہا ہے؟ تو جس طریقے سے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر رہا ہے اور وہ روتا ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس کی موت قریب آتی ہے تو ہم روتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر رہا ہے۔ لیکن اس دنیا سے جو اس دنیا میں منتقل ہو رہا ہے تو وہاں اس دنیا کے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب فقرہ استعمال کیا امام نے کہ جس طریقے سے ایک شکم مادر کی جگہ کو ایک بچہ دنیا سمجھتا ہے، جو فرق شکم مادر میں اور اس دنیا کی مسافت میں ہے، اگر آپ غور فرما رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا چھوٹی ہے یا یہ دنیا چھوٹی ہے، وہ بچہ اس شکم مادر کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ تو جو فرق اس دنیا شکم مادر اور اس دنیا مادی میں ہے، اتنا ہی فرق اس دنیا مادی اور اس جہان آخرت میں ہے۔ انسان کا مرنا اس کی فنا نہیں ہے، بلکہ انسان کی موت ایک نئے باب کو کھولتی ہے، ایک نیا دروازہ کھلتا ہے کہ جہاں انسان ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن اس دنیا اور اس دنیا میں فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کبھی اداس ہو جاتے ہیں، کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی آرام میں ہوتے ہیں، کبھی مشکلات میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کا ایک سمندر ہوتا ہے جو دل میں ٹھاٹے مارتا ہے، اور کبھی غموں کا ایک طوفان ہوتا ہے جو انسان کے تمام حوصلوں کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن اس دنیا کا جو فلسفہ ہے، اس دنیا کا جو نظام ہے، اس دنیا میں کبھی کبھی کا مرحلہ نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں کبھی یہ کبھی وہ، کبھی حالات ایسے کبھی ویسے، کبھی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، کبھی ساری دنیا انسان کے آنکھوں میں اندھیر ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں جس طریقے سے کبھی کبھی کا مرحلہ ہے، اس دنیا کا نظام کبھی کبھی والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اگر جنت کی نعمات کی سہولت ہوگی تو دوسری طرف وہ افراد کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، وہ افراد کے جو گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ افراد کے جو نافرمانی خداوند عالم میں اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں بڑا فرق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ جو افراد نعمات اخروی سے سرفراز ہوں گے وہ نعمات ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور وہ افراد کے جو عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ ہاں، گرچہ کچھ ایسے شرائط ہیں، وہ چھوٹ صرف اور صرف خاصان خدا، وہ افراد کے جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ رہے، وہ شفاعت کا ایک الگ مرحلہ ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے آخرت کی دنیا اور یہ مادی دنیا میں یہی فرق ہے کہ اس دنیا میں ہر مرحلہ کبھی کبھی کا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان موت سے فرار کیا ہوا ہے۔ کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے غور فرمایا، اچھے سے اچھا آدمی بھی ہے، اس سے پوچھئے، اولیاء الہی کا مرحلہ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کے جو کلیم اللہ ہیں، خداوند عالم نے جن کے ہاتھ کو ید بیضا بنایا ہے، خداوند عالم نے جس موسیٰ کی پرورش فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے قصر میں کی ہے، جب موت کا مرحلہ آیا تو موسیٰ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تقریباً کم و بیش 2000 سال کا وقفہ اور عرصہ گزارا ہے جناب نوح علیہ السلام نے، 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اور کل حیات طیبہ کا اگر احاطہ کیا جائے، اس کا حساب لگایا جائے تو جناب نوح کی جو عمر تاریخ میں بیان ہوئی ہے وہ کم و بیش 2000 سال۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب پوچھا گیا جناب نوح سے کہ آپ کو دنیاوی زندگی کیسے لگی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیاوی زندگی ایسے لگی جیسے ایک حجرہ ہو جس کے اندر 2 دروازے ہوں، انسان ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، مجھے ایسے ہی محسوس ہوا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے
کون رہے گا. لہٰذا آمادگی بہت ضروری ہے. جتنا لگاؤ ہمارا اس دنیا مادی سے ہوتا چلا جائے گا ویسے ہی اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں انسان اس حقیقت دنیاوی کو سمجھتا ہو اور اس کی نگاہیں اس عظیم منصب اور عظیم مقام پر ہو کہ جو اس دنیا میں قربانی کے بدلے خداوند عالم اس کو عطا کرنے والا ہے، تو پھر اس دنیا کی طرف سے انسان کا دل اچھاٹ ہو جاتا ہے. وہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے. وہ زندگی صرف اور صرف اس وجہ سے گزارتا ہے تاکہ اپنے آپ کو معبود حقیقی تک پہنچا دے. وہ افراد کے جو موت سے بھاگ رہے ہیں اس کے لیے حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو ارشاد فرمایا اور جس کی شرح میں اقوال امام علیہ السلام کی ذیل میں شارحین نے نقل کیا، وہاں پر ذکر ہوا انتم، حضرت نے ارشاد فرمایا قال امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ انتم ترداء الموت، موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. آپ غور کیجئے، موت تم کو ڈھونڈ رہی ہے. تم جتنا فرار کر لوگے یہ موت آ کر کے تمہیں دھکوچ لے گی. ان اقمتم لہ اخذکم، اگر تم اس کے لیے کھڑے ہوگے تو یقیناً وہ تم تک پہنچ جائے گی. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ اس موت سے فرار کر لے جاؤ تو یہ تم کو آ کر کے درک کر لے گی، یہ تم کو آ کر کے دبوچ لے گی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُم مِّن ظِلِّكُم، یہ جو سایہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، انسان کا تصور سائے کے علاوہ ممکن نہیں ہے. ناظرین گرامی، انسان کا سایہ ایک لازم ملزوم شے ہے. جب انسان ہوگا تو اس کا سایہ بھی ہوگا. اب بڑی عجیب و غریب تعبیر دی ہے حضرت امیر کائنات نے کہ فرمایا ہوا الزم لکم من ظلکم، یہ موت تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے تمہارا سایہ، بلکہ اس سے زیادہ نزدیک. انسان کے سائے سے زیادہ کوئی شے اس کے نزدیک نہیں ہوتی. لیکن موت کے لیے تعبیر حضرت امیر کائنات نے دی اور ارشاد فرمایا وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُم مِّن ظِلِّكُم، یہ تمہارے سائے سے زیادہ نزدیک ہے تمہارے. ہو سکتا ہے کہ انسان سائے میں چلا جائے تو اس کا سایہ جو اس کا سایہ پڑتا ہے وہ نظر نہ آئے، لیکن موت کسی بھی مرحلے کسی بھی وقت انسان سے جدا نہیں ہوگی. اس لیے کہ موت انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. جہاں پر تصور حیات پایا جاتا ہوگا وہیں پر اسی کے ہمراہ تصور موت بھی پایا جاتا ہے. شاید اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی خلق الموت والحیاء، کہ پروردگار وہی ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. جہاں پر تذکرہ موت ہے وہاں پر تذکرہ حیات ہے، اور جہاں تذکرہ حیات ہے وہاں پر تذکرہ موت پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوا الموت معقود بنواصیکم، کوئی آدمی موت سے مبرہ نہیں ہے. چاہے اس دنیا میں کچھ کر لے جائے، موت تمہاری پیشانیوں پر لکھ دی گئی ہے. اور اس کے بعد دنیا تطوی من خلفکم، کوئی آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے جانے سے یہ دنیا میں کمی واقع ہو جائے گی، ہمارے جانے سے اس دنیا میں خلا واقع ہو جائے گا، ہمارے جانے سے اس نظام کائنات میں خلل واقع ہو جائے گا، تو حضرت کا یہ جملہ اس کے اس زعم ناقص کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں حضرت نے ارشاد فرمایا وَالدُّنْيَا تُطْوَى مِنْ خَلْفِكُمْ، کہ یہ دنیا کا جو فرش ہے وہ تمہارے بعد لپیٹ دیا جائے گا. تمہارا بستر ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری چیزیں دوسروں کو یا تو دے دی جائیں گی یا طاقوں میں رکھ دی جائیں گی یا الماریوں میں سجا دی جائیں گی، لیکن تمہارے بعد کچھ دن کا سوگ ہوگا، پھر یہ دنیا اپنے روال پر آ جائے گی. یہ دنیا اپنے راستے پہ چلنے لگے گی. وہ دل کے جو تمہارے وجود سے دھڑکتے تھے تمہارے غم میں تڑپنے کے بعد پھر سے دھڑکنا شروع ہو جائیں گے. وہ گھر کہ جس میں تم رہتے تھے، کچھ دن بعد وہ گھر والے تمہارا سوگ منا کر کے اپنی معمول کی زندگی میں مگن ہو جائیں گے. پھر تمہارا وجود دھیرے دھیرے مدھم پڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھر ایسے ہوگا جیسے تم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. لہذا تیاری بہت ضروری ہے. ناظرین گرامی، ایک حدیث میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا جو حدیث منسوب ہے حضرت
رسالت مع جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جہاں پر حضرت نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر حادم اللذات، یہ جو دنیا سے لگاؤ انسان کا ہے، اس کی وجہ یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی لذتیں ہیں، کہ جہاں انسان دنیائی اور مادی چیزوں سے جب وہ لذت حاصل کرنا شروع کرتا ہے اور پھر اس سے محظوظ ہونا شروع کرتا ہے، تو پھر اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے عشق ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ پیغمبر ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر حادم اللذات، جو لذتوں کو ختم کر دے، جو لذتوں کے محل کو منہدم کر دے، اس کا زیادہ ذکر کرو۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال آنا ضروری ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جانے والی لذتوں کو منہدم کر دے اور ختم کر دے۔ تو سوال پوچھا گیا فقیل یا رسول اللہ، حضرت سے پوچھا گیا یہ بتائیے وما حادم اللذات، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ لذتوں کو منہدم اور ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حادم اللذات موت ہے۔ موت کا ذکر انسان کے نگاہوں میں اور اس کے دل میں پائی جانے والی دنیاوی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد فَإِنَّ أَكْيَسَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، مومنین میں سب سے زیادہ راحت میں وہ افراد ہیں کہ جو موت کو زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ موت کا ذکر انسان کی دنیا سے وابستگی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ایک چیز سے وابستگی نہیں ہے اور وہ چیز اس سے لے لی جائے تو لینے پر اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِلْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے، نیکوکار وہ ہے کہ جو موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ ناظرین گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان انسان کے دل اور انسان کے ضمیروں کو ان حقائق کو قبول کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین زمانہ ہے کہ جہاں انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ وہ روزے کی وجہ سے اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھتا ہے، روزے کی وجہ سے اپنے کانوں کو چغلیوں سے اور برائیوں سے، بری چیزیں سننے سے اپنے کانوں کو پاک رکھتا ہے، اپنے ذہن کو اچھی فکروں کے ذریعے سے مزین کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا شکم، اس کا بطن پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کے اوپر غور کرنے کے ذریعے سے ہم موت کے لیے آمادہ ہونے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ جب موت یقینی ہے اور موت ہر کسی بشر کو آنی ہے تو انسان موت سے فرار کیوں کر رہا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ یہی سوال حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام سے کیا گیا، کہ جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال امام الحسن بن علی ابن ابی طالب، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے امام سے جو ہے یہ سوال کیا کہ لوگ موت سے کیوں محبت نہیں کر پا رہے ہیں، جب موت ہر ایک کو آنا ہے، موت کا فرشتہ ہر کسی کے گھر میں آئے گا، موت کا قاصد ہر کسی کے گھر پہ آ کر کے دق الباب کرے گا، اور ہر کسی کو جب اس دنیا سے جانا ہے اور موت کو گلے سے لگانا ہے، تو حضرت سے کسی نے جو ہے سوال کیا کہ جب موت ہر کسی کے پاس آئے گی، ہر کسی کو موت کو گلے لگانا ہے، تو انسان موت سے پیار کیوں نہیں کر پا رہا، موت سے محبت کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ تو وہاں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس کی اہم وجہ ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ، یہ جو موت سے محبت انسان نہیں کر پا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ، کہ تم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے، تم نے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیا ہے۔ وَعَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ، اور تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے۔ جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے
وہاں پر خرابہ ہے، وہاں پر کوئی عمارت نہیں ہے، وہاں پر رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اور جہاں پر کچھ دن کا تمہارا قیام ہے وہاں پر تم نے بڑی بڑی تعمیرات انجام دی ہیں، وہاں تم نے گھر بنایا ہے، وہاں پر تم نے جائیداد خریدی، وہاں تم نے بڑے بڑے مکانات بنائے، بہت سے افراد نے قصروں اور محلوں کی تعمیر کی ہے. حضرت نے یہی ارشاد فرمایا انکم اخربتم آخرتکم، تم نے اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے، تم نے اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے. وعمرتم دنیاکم، اور اس کے مقابل میں تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے. اور اس کے بعد ایک فطری چیز، ایک انسان آبادی میں رہتا ہے تو کوئی انسان جو آبادی میں رہتا ہے وہ گنجان اور علاقوں میں جا کر کے سکونت اختیار نہیں کرتا ہے. ہر آدمی سٹی کے وہ حصے میں گھر بنانا چاہتا ہے کہ جہاں پر آبادی ہو. کوئی آدمی جنگل میں جا کر کے رہنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج انسانی یہ ہے کہ مزاج انسان کو اجتماع کے لیے خلق کیا گیا ہے. ہر انسان اجتماع میں رہنا چاہتا ہے، وہ اجتماع سے کٹنا نہیں چاہتا. ایک فطری چیز ہے. اور اسی فطری چیز کی طرف حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ لأنکم اخربتم آخرتکم وعمرتم دنیاکم، کہ تم نے اپنی آخرت تو برباد کر لی، اس کو ویران رکھا اور اپنی دنیا کو تم نے آباد کر لیا. وانتم تکرہون النقل من العمران الى الخراب، اور تم یہ گوارا نہیں کر پا رہے ہو کہ آباد علاقوں سے نکل کر کے تم خرابے میں جا کر کے اپنی زندگی گزارو. تب یہاں سے یہ ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ وہ افراد کہ جو اپنی دنیا آباد کرتے ہیں، آخرت کو آباد نہیں کرتے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم آبادی سے نکل کر کے گنجان اور خرابے میں جا کر کے زندگی گزاریں. لیکن وہ افراد کہ جو جہاں پر جانا ہے اس کو آباد کرتے ہیں اور دنیا سے لو نہیں لگاتے، یعنی دنیا نہیں بناتے بلکہ آخرت کی تعمیر کرتے ہیں، پھر ایسے افراد یقیناً موت سے محبت کرتے ہیں. آپ غور فرمائیں اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم سورہ جمعہ کی وہ آیت پڑھتے ہیں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پایا جاتا ہے، جہاں ارشاد ہوا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور اس کے بعد خود ارشاد فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کہ وہ افراد کہ جو صادق نہیں ہیں، کہ جنہوں نے آخرت کو آباد نہیں کیا ہے، جنہوں نے صرف اور صرف اپنی دنیا بنانے پر توجہ دی ہے، ایسے افراد موت کی کبھی تمنا نہیں کر سکتے. ناظرین گرامی، موت وہ حقیقت ہے کہ جہاں کسی کو راہ فرار نہیں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. آخر کلام میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مربوط ایک روایت کو بیان کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ جہاں پر حضرت محمد تقی علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے ایک عجیب و غریب روایت نقل کی ہے. اس روایت میں جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا. آپ غور فرمائیں، امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جس نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کی صدا بلند کی ہے، کہ جو کوئی موضوع پر، جس کسی ٹاپک پر علی سے سوال کرنا ہے، علی اس کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہیں. یقیناً ہر سوال کا جواب حضرت امیر کائنات کے پاس موجود ہے، لیکن جب امیر المؤمنین سے یہ سوال کیا گیا قیل لامیر المؤمنین علیہ السلام صف لنا الموت، یہ روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہمارے لیے موت کی توصیف کیجیے، حقیقت موت کو بیان کیجیے، صف لنا الموت، موت کی صفات کو بیان کیجیے. غور کیجیے گا، سوال کیا گیا، امیر المومنین جواب دیتے تھے، لیکن جواب دینے سے پہلے ایک عجیب و غریب فقرہ ارشاد فرمایا جس کے اوپر محبان اہل بیت کی توجہ درکار ہے. قال امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، حضرت امیر کائنات نے جیسے ہی جب یہ سوال کیا گیا کہ یا امیر المؤمنین صف لنا الموت، کہ آپ ہمارے لیے موت کی توصیف اور اس کے اوصاف کو بیان کیجئے،
تو حضرت نے جواب دینے سے پہلے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، کہا علی الخبیر سقطتم، یہ جو تم آئے ہو موت کے صفات کا سوال لے کر کے میرے پاس، تو میرے پاس تمہارا اس سوال کو لانا علی الخبیر سقطتم، ایک جانکار آدمی کے پاس تم آئے ہو جو موت کو جانتا ہے۔ بہت سارے افراد دعویٰ تو کرتے ہیں کہ موت کو ہم نے جان لیا ہے، موت کو ہم نے پہچان لیا ہے، لیکن امیر کائنات ارشاد فرما رہے علی الخبیر سقطتم، کہ بہت زیادہ جاننے والے کے پاس تم یہ سوال لے کر کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے زیادہ موت کی حقیقت کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ جب علی سے زیادہ کوئی حقیقت موت کو درک نہیں کر سکتا تو پھر حقیقت موت کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے حقیقت موت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہوا احد ثلاثت امور، کہ ان تین چیزوں میں سے، موت کی صفات کو امیر المؤمنین بیان کر رہے ہیں، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک طرح کی موت کسی کو آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کی تین قسمیں ہیں جو تین طرح کے افراد پر آتی ہے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو ان تین حال سے خارج نہیں ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جب موت انسان کو آتی ہے، اما بشارۃ بعذاب الابد، کبھی یہ موت عذاب ابدی کی بشارت لے کر کے آتی ہے، یعنی موت در حقیقت بشارت ہوتی ہے کس کی؟ عذاب ابدی کی، یعنی مرنے والا ہمیشہ عذاب ابدی میں مبتلا رہے گا، وہ عذاب کی حالت میں بقیہ جو اس کی دوسری دنیا ہے جو آخرت ہے وہ عذاب کی صورت میں گزارے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ بَشَارَةٌ بِالنَّعِيمِ الْأَبَدِ، دوسری قسم کیا ہے؟ ایک تو ارشاد فرمایا بشارۃ بعذاب الابد، کہ جہاں کے اوپر موت بشارت ہوگی عذاب ابدی کی، دوسری طرف یرد علیہ بشارۃ بنعیم الابد، دوسرے مرحلے میں کبھی موت انسان کو بشارت لاتی ہے ہمیشہ نعمتوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا احکام الہی کی پابندی کرتا ہوا مرا، اپنے وظائف کو انجام دیتا ہوا مرا۔ لیکن تیسری ایک قسم ہے وَإِمَّا تَحْزِينٌ وَتَحْلِيلٌ، وَإِمَّا تَحْزِينٌ وَتَحْوِيلٌ، دوسرا جو تیسرا مرحلہ ہے موت کا وہ یہ ہے کہ وہ خوف اور ہراس اور وحشت کے ماحول میں ہوتا ہے۔ وہ امرہ مبہم، پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا اسے ابدی نعمت دی جائے گی یا ابدی عذاب دیا جائے گا۔ وہ امرہ مبہم لا یدری من ای الفرق ہوا، کہ آیا کس گروہ میں وہ ہے، کس فرق جو ہے کیا کہتے ہیں فرقے میں وہ ہے، آیا اسے عذاب ابدی کی نوید سنائی جائے گی، آیا عذاب ابدی کی اسے بشارت دی جائے گی، یا اسے پھر ابدی نعمت کی نوید سنائی جائے گی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمائے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس دو چار منٹ آپ کے لے کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، صرف اور صرف اس روایت کا ترجمہ بیان کر دوں، تشریح کا موقع نہیں ہے۔ خلاصے گفتگو یہ کہ جب امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ حضرت یہ بتلا دیجئے کہ موت کی صفات کیا ہے، تو حضرت نے تین صفات کو بیان کیا، ایک عذاب ابدی، دوسرا نعمت ابدی، اور تیسرا وہ مرحلہ کہ جس کا امر مبہم ہے اور پتہ نہیں ہے کہ وہ کس گروہ میں ہے، کہ آیا اسے عذاب ابدی کی بشارت دی جائے گی یا اسے نعمت ابدی کی نبی سنائی جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حضرت نے، اب یہاں کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ذمہ داریاں اور ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، کہ جہاں حضرت امیر کائنات نے ارشاد فرمایا فَمَوَالِينَ الْمُطِيعُ لِأَمْرِنَا، ہمارے وہ چاہنے والے کہ جو ہمارے امر کے اطاعت گزار ہیں، فَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِنَعِيمِ الْأَبَدِ، وہ ہمارے چاہنے والے کہ جو ہمارے امر کے مطیع اور فرما بردار ہیں، انہیں نعمت ابدی کی بشارت دی جائے گی۔ وَأَمَّا عَدُوُّنَا الْمُخَالِفُ عَلَيْنَا فَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِعَذَابِ الْأَبَدِ، اور وہ ہمارا مخالف کہ جو ہمارا دشمن ہے اسے عذاب ابدی کی بشارت دی جائے گی۔ لیکن وہ فرد کہ جس کا امر، جس کا کام اور جس کا مرحلہ مبہم ہے، پتہ نہیں ہے کہ من ای الفرق ہوا، وَأَمَّا الْمُبْهَمُ أَمْرُهُ الَّذِي لَا يَدْرِي حَالُهُ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ مُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ وہ فرد کہ
جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس گروہ سے ہے، اس کا امر مبہم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے کہ جس نے اپنے نفس پر اسراف کیا، یعنی گناہگار مومن کا مرحلہ مبہم ہے۔ انشاءاللہ کہ اس روایت کا جو بقیہ جو موضوع ہے جسے انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت امیر کائنات کے موت کے انصفات کے سلسلے میں انسان یہ سوچے کہ ہمیں کس بشارت کا انتظار ہے، ہم کون سی بشارت کے منتظر ہیں۔ اگر ہم منتظر ہیں کہ ہمیں نعمت ابدی کی بشارت دی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے افراد ان کے امر کے مطیع قرار پائیں، ان کے امر کے فرما بردار قرار پائیں۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے امر کی فرما برداری کریں گے تو ہمارا امر مبہم نہیں ہوگا کہ ہم کس گروہ سے قرار پائیں۔ فَمَوَالِينَ الْمُطِيعُ لِأَمْرِنَا فَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِالنَّعِيمِ الْأَبَدِ۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے ہیں کہ پروردگار اس ماہ سیام کے صدقے میں، ماہ رحمت کے صدقے میں ہمارے عمل کو اتنا خالص بنا دے، ہمارے دلوں کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ ہم صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے امر کے مطیع بنے، ہم ان افراد میں قرار نہ پائیں کہ جو اہل بیت کا نام بھی لیں اور پھر اپنے نفس کے اوپر گناہوں کے ذریعے سے اسراف کریں۔ عزیزان گرامی، موت وہ حقیقت ہے کہ جہاں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر مشاہدہ کرتا ہے ان اہل بیت کو کہ جن کے نام لے کر کے ساری زندگی اس نے گدائی کی ہے، ان کے نام پر زندگی کی ہے۔ یہ مہینہ خاندان عصمت و طہارت کے اس فرد کی شہادت کا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے نام نامی سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، آپ مجلسیں سنتے ہیں، تھوڑی سی زحمت جب ہم کرتے ہیں، جب ہم مجلسیں پڑھتے ہیں تو اس چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ہم صرف دین بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم صرف اور صرف دین بیان کرتے ہیں تو ہماری پیشانی پر، ہمارے چہرے پر پسینے کے قطرات آتے ہیں، لیکن یہ دین جنہوں نے پہنچایا ہے انہوں نے صرف اور صرف پسینہ نہیں بہایا ہے، ارباب ازا اس دین کو پہنچانے کے لیے خون بہا ہے۔ کربلا جیسی وہ عظیم درسگاہ کہ جو تحفظ انسانیت اور تحفظ دین کا مرکز بنی ہے، وہ زمین خون حسین ابن علی سے لبریز ہے۔ ارباب ازا، ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب ہم اپنے مرنے والوں کے ایصال ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں تو اپنے غم کو، اپنی یاد کو یاد اہل بیت سے، یاد حسین ابن علی سے جوڑ دیتے ہیں۔ یاد کریں اس مرحلے کو جب حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، ایک آواز بلند کی، یا زینب ام کلثوم، یا سکینہ و یا رقیہ، یا لیلہ و رباب، علیکن منی السلام۔ اے زینب، تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ اے رقیہ، اے رباب، اے کلثوم، حسین کا تم پر آخری سلام قبول ہو۔ ارباب اعزاز، جب حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑی بے قرار تھی علی کی بیٹی، قلب زینب کو قرار نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنے میں حسین ابن علی نے جب زینب کی بے چینی کا یہ عالم دیکھا، عالم ممکنات میں تصرف کیا، فاشار الی صدرہا، اور پھر اپنے انگشت امامت سے قلب زینب کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں پتا کہ پھر کیا ہوا کہ قلب زینب کو اتنا قرار آیا کہ حسین جانے کے بعد زینب حسین کی ہمشیرہ، حسین کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھی۔ ارباب اعزا، حسین میدان سے جب مقتل کی طرف گئے ہیں، اس کے باوجود بھی حسین ابن علی نے لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ حسین تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جن کے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوں ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی فرزند زہرا کی نصیحتیں ان پر اثر انداز نہ ہوئیں، اور پھر حسین اس مرحلے پر پہنچے کہ جہاں پر جنگ کرتے کرتے حسین اب وعدے طفلی کو ادا کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن جب حسین نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، کیا دیکھا؟ بھاگی ہوئی فوج واپس آ رہی ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزہ برسا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جولیوں میں پتھر بھر کر کے فرزند زہرا کو
کو زخمی کر رہا تھا۔ ارباب اعضاء حسین زخموں سے چور ہیں، لیکن اب حسین کو کسی کی آواز کا، کسی کی دعوت کا انتظار ہے۔ اتنے میں ایک صدا آئی کہ اے میرے لال، میں کربلا میں آ گئی ہوں۔ تاریخ اور مقتل نے فقرے لکھے کہ ذوالجلال نے اپنے دونوں پیروں کو زمین کی طرف رکھا، اشارہ یہ تھا کہ فرزند زہرا آپ تشریف لائیے۔ لیکن جب حسین کے خون کو اپنی پیشانی پر مل کر کے خیام حسینی تک چلا ہے اور جناب سکینہ کی نگاہ ذوالجناح پر پڑی، اور تو حسین کی بیٹی دوڑی دوڑی آئیں اور ایک فقرہ کہا بڑا معصوم۔ ارباب اعضاء اس فقرے پر غور کریں تو دل انسان کا خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک سوال کیا کہ اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی دیا گیا یا میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں ارباب اعضاء وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب جناب زینب ایک بلندی پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، حسین نظر نہ آئے، لیکن ایک گودال کی طرف جب نظر پڑی ہے تو دیکھا کہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ ارباب اعضاء تاریخ نے ذکر کیا، زینب نے آواز بلند کی ہے، پسرے سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کر دیا جا رہا ہے۔ ارباب اعضاء حسین نے ایک مرتبہ کہا زینب جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیمے تک نہ آنے پائی تھیں۔ اتنے میں فرات کا پانی نیزوں اچھلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ ارباب اعضاء جیسے ہی خیمے میں آئیں، جناب سجاد کا شانہ ہلایا، اٹھو میرے لال، کچھ ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ گئی۔ بیمار نے غش سے آنکھیں کھولی، آواز بلند کی پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ لیکن جب بیمار کی نگاہ خیمے سے باہر پڑی، کیا دیکھا کہ باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر خدایا۔ اس ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میرے مالک اس مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ جن جن افراد نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی حاجات کو روا فرما۔ پروردگار ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کا واسطہ یہ ساری انسانیت جس عظیم وبا سے جوجھ رہی ہے، پروردگار پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے عزائے حسین ابن علی کی اس نشست کو برقرار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل تڑپ رہا ہے کہ عزا خانے کھلے، امام بارگاہ کھلے، مساجد کھلے، کہ ہم جائیں تیری عبادت کریں، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کر کے کریں۔ پروردگار وہ اسباب ہماری عزاداری اور ہماری عبادت کے مہیا فرما۔ پروردگار پوری انسانیت کا تحفظ فرما، مسلمانان جہان کی حفاظت فرما، بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کے ماننے اور چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ جن جن افراد نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی حاجات کو روا فرما۔ بالخصوص پروردگار جس مرحوم کے اصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحوم کی قبر پر اپنی رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما۔ پروردگار مرحوم کے قبر کو گلہائے جنت سے معطر فرما۔ پروردگار مرحوم کی قبر کو انوار اہل بیت سے منور فرما۔ اور تیری بارگاہ میں سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت یوسف زہرا کے ظہور انور میں تعجیل عنایت فرما۔ قلب ناظرین حضرت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ہم تمام کو آقا کے مخلصان نثاروں میں شمار فرما۔ گزارش ہے آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم عبداللہ ابن احمد علی کی روح پرفتوح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ دربار میں بچانے آئی ہے سیدہ علی 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 الولی اللہ
نے دی عرش سے صدا علی 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 ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ مفہوم نماز مفہوم نماز ہے راز یہ خدا علی 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 ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ حر کی زبان سے جب حر کی زبان سے جب حاکم نے یہ سنا علی 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 ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ غازی کے بازوؤں پر غازی کے بازوؤں پر بی بی نے یہ لکھا علی 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 ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباسی یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرة شفاعتکم، الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا و امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. مر محمد وال محمد صلوات. کہاں سے ہم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا، اگر حسین تیرا ہم سامنے